فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ مولانا جناب محسن علی نجفی صاحب قبلہ کی کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن جلد دہم کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ ریکارڈنگ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے۔ ہمارا یہ تفسیر کا جلد دہم کا سفر جو ہے وہ صفحہ 105 پر پہنچا ہے۔ سورہ انشقاق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 105 پر سورہ انشقاق کا ٹائٹل پیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں صفحہ 106 خالی ہے اور صفحہ 107 سے اب انٹروڈکشن اور پھر اس کے ساتھ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں مذکور انشقت سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ بھی ممکن ہے رسالت کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہو، جس میں قیامت کے موضوع پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ چونکہ مشرکین تصور قیامت بڑے شد و مت سے مسترد کر رہے تھے، اس کے بعد انسان کی اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیزی سے چلنے کا ذکر ہے۔ انسان کو اس اہم راز سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تو دن رات محنت و مشقت سے گزارتا ہے اور ایک سفر طے کر رہا ہے۔ اس سفر کا آخری مقصد و منزل اللہ کے حضور حساب کے لیے حاضری دینا ہے۔ پھر نامہ اعمال کا ذکر آتا ہے جس میں اس کی قسمت کا فیصلہ درج ہے۔ آیات کی قرأت کوفی قرأت کے مطابق 25 ہے، جو عاصم کے ذریعے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے۔ تفسیر آیات۔ اس آیت کی تفسیر میں باب مدینۃ العلم حضرت علی علیہ السلام کا ایک علمی معجزہ نہایت قابل توجہ ہے، جس میں آپ نے دنیائے فلکیات میں پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ جن ستاروں کو ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں وہ کہکشاں ہے۔ قیامت کے دن یہ ستارے کہکشاں سے جدا ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ فرمایا انہا تنشق من المحرق، یہ آسمان کہکشاں سے پھٹ جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے پہلے کسے گمان تھا کہ آسمان کہکشاں کا حصہ ہے؟ حضرت علی کا فرمان جو ہے وہ پہلے ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے بہار الانوار 82.55۔ سورہ انفطار میں اس کی مزید وضاحت ہے، جہاں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے۔ نمبر 2 وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی ہے جس کی تعمیل میں کسی قسم کی تاخیر یا کوتاہی قابل تصور نہیں ہے۔ یہ حکم کن فیکون ہے۔ جس چیز کا اللہ نے ارادہ فرمایا وہ ہو جاتی ہے۔ وہ حقت کے معنی سزاوار سے کیا جاتے ہیں،
شاید مناسب یہ ہے کہ حقت سے مراد تحقق پذیری لیا جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تفسیر آیات: کائنات کی دگرگونی کی وجہ سے زمین کا موجود توازن ختم ہو جائے گا اور زمین کے مختلف حصوں کا آپس میں ربط و کشش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے زمین کا پھیل جانا قدرتی بات ہے۔ زمین کا بیرونی خشک ٹائٹل محدود اور مختصر ہے، اور زمین کے اندر دو مراکز ہیں، ایک اندر والا ٹھوس مرکز ہے اور دوسرا اس کے باہر والا مرکز جو مائع شکل میں ہے۔ اس پر بیرونی خشک ٹائٹل کا دباؤ ہے، لہذا کائنات کی دگرگونی کی صورت میں زمین کے بیرونی ٹائٹل کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے زمین کی مائع شکل کا حصہ سطح زمین کی طرف آ سکتا ہے۔ متخلط سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنا شکم خالی کر دے گی، جیسا کہ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ یہ تیسرا ریفرنس جو ہے یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 2 سے آ رہا ہے۔ مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ زمین اپنے شکم میں موجود اموات باہر نکال دے گی، چنانچہ اموات بھی ما فیہا میں شامل ہیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کے لیے سزاوار ہے۔ تفسیر آیات: پہلے ہی ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی حکم فوری نافذ ہوتا ہے، اور اب ہم صفحہ 109 پر پہنچ گئے ہیں۔ جس طرح آسمان کے لیے جو حکم ہوا تھا اس کی تعمیل ہوگی، زمین کے لیے بھی حکم کی تعمیل ہوگی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تشریح کلمات: کادح کے معنی کوشش کرنے اور مشقت اٹھانے کے ہیں۔ تفسیر آیات: انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو مشقت اٹھاتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا اور لوازم حیات کے حصول میں دن رات ایک کرتا ہے، یہ سب کچھ انسان اپنے خیال میں آسودہ زندگی اور عیش و آرام کے لیے کرتا ہے، لیکن فی الواقع وہ زندگی کے اس سفر کو جاری رکھنے اور اس عمر کو گزارنے کے لیے کرتا ہے جس نے بالآخر اس انسان کو اپنے رب کی بارگاہ تک لے جانا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن فی الواقع ایک پرمشقت سفر طے کر رہا ہے جو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ وہ چاہے یا نہ چاہے اس نے یہ سفر طے کرنا ہے اور اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا۔ تفسیر آیات: لقائے رب کا مطلب اللہ کی عدالت میں برائے حساب حاضر ہونا ہے۔ یہاں فیصلہ ہوگا کہ کس کا نامہ عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نجات حاصل ہے اور حساب بھی ہلکا ہوگا اور اپنے اہل کی طرف مسرت کے ساتھ پلٹے گا۔ راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت میں مذکور اہل ہی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اہلہ فی الدنیا ہم اہلہ فی الحسنۃ ان کانوا مومنین۔ ریفرنس نمبر 1 بحار الانوار جلد 7 صفحہ 324۔ جو دنیا میں اس کے اہل ہیں وہی جنت، جس کا ترجمہ یہ ہے حدیث کا
کہ جو دنیا میں اس کے اہل ہیں وہی جنت میں اس کے اہل ہوں گے بشرطے کہ یہ مومن ہوں۔ لہٰذا وہ حساب سے فارغ ہو کر اپنے خاندان کے افراد، والدین اور اولاد کے پاس خوشحالی کے ساتھ لوٹے گا۔ اللہم اجعلنی ممن ینقلب الی اہلہ مسرورا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا پس وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسے گا، بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وراء ظہرہ۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ان کافروں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس آیت میں فرمایا اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ ان دونوں میں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ قرآن میں یہ بات بتا دی گئی ہے، جیسا کہ اگلا ریفرنس آ رہا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارہا۔ ترجمہ، لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ لہذا عین ممکن ہے کہ ان کے چہرے پشت کی طرف سے ہوں اور نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے۔ نمبر 2، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہلاکت، یہ موت کو پکاریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 14 میں ہے کہ ایسے لوگوں کو کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو، یعنی زندگی نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، ہر طرف موت ہی کی ہولناکی ہوگی۔ اور ہم اب جا رہے ہیں صفحہ 110 سے 111 کی طرف۔ نمبر 3، انہ کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا تھا، کسی قسم کی فکر اسے لاحق نہیں تھی، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز و ناجائز کا خیال تھا، نہ ظلم و زیادتی سے دور رہتا تھا۔ وہ تمام اخلاقی قدریں پامال کر کے خوشی اور مسرت حاصل کرنے میں ہمتاً مصروف رہتا تھا، چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جبکہ متقین قیامت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور ہمیشہ اس خوف میں رہتے تھے کہ کیا ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، کیا ہمارے گناہ بخشے گئے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی زندگی میں اس خوف میں رہتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال قبول نہ ہوئے اور گناہ نہ بخشے گئے تو قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ دنیاوی زندگی میں اس خوف نے قیامت کے دن کے ہولناک حالات سے انہیں بچا لیا۔ چنانچہ دنیا میں جس خوف نے ان متقین کو قیامت کے دن امن دیا ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین۔ ترجمہ، کہیں گے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے رہتے تھے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے سورہ طور کی آیت نمبر 26 سے۔ انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ہاں اس کا پروردگار یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ تشریح کلمات۔ یہور،
کہ اصل معنی پلٹنے کے ہیں، یہاں دوبارہ زندگی کی طرف پلٹنا مراد ہے۔ تفسیر آیات: دنیاوی زندگی میں اس قسم کے جرائم اور آج کی بدبختی کی بنیاد انکار آخرت ہے کہ وہ کبھی حساب اور کتاب اور سزا و جزا کا قائل نہ تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر جرائم کا ارتکاب کرتا تھا، لیکن اس کا رب اس کے عمل کو ثبت کر رہا تھا۔ آج اسے اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق۔ مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، تمہیں مرحلہ بمرحلہ ضرور گزرنا ہے۔ تفسیر آیات: شفق سورج کے غروب کے وقت جب سورج کی روشنی رات کی تاریکی کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے تو خفیف سی سرخی چھا جاتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں۔ وسق کے معنی متفرق چیزوں کو یکجا کرنے کے ہیں، چنانچہ رات کے وقت انسان اپنے گھروں، پرندوں اور گھونسلوں اور دیگر جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اسے سمیٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اتسقا یہ بھی یکجا ہونے کے معنوں میں ہے، چونکہ وسقا سے باب افتحال ہے، یعنی چاند کی روشنی جب مجتمع ہو کر مکمل ہو جائے گی۔ ان مظاہر قدرت کی قسم جن سے اللہ کی ربوبیت، قادریت اور قہاریت نمایاں ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر بھی نمایاں ہے، ان مظاہر میں کائنات کی بے ثباتی اور ایک مستحکم نظام کا درس ہے، تمہیں یہ باور کرانے کے لیے قیامت آنے والی ہے۔ نمبر 4، لترکبن طبقا عن طبق، اور تمہیں متعدد مراحل سے گزرنا ہے، بعض مراحل اس دنیا میں اور بعض مراحل عالم آخرت میں، نطفہ، جنین، بچہ، جوان، بوڑھا، قبر، برزخ، حساب اور صراط وغیرہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن بندے کا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا: جسم کس چیز میں استعمال کیا، عمر کس چیز میں ختم کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ حضرت سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی، ان میں آسان ترین مقامات کون سے ہیں؟ والقبر والمیزان والحشر والصراط والمحاسبہ۔ موت، قبر، میزان، اعمال، محشر، صراط اور حساب ہے۔ یہ ریفرنس آ رہے ہیں بحار الانوار کی 27ویں جلد سے صفحہ 116۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو عالم آخرت میں کتنے مشکل مراحل سے گزرنا ہے۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ تم سابقہ امتوں کی روش پر چلو گے، جن حرکتوں کی قدیم امتیں مرتکب ہوتی تھیں تم بھی مرتکب ہو گئے، چنانچہ اہل سنت کی صحیح اسانید مذکور ہیں۔ ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ تم سابقہ امتوں کی روش پر قدم بقدم چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ سوسمار کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے تفسیر ابن کثیر کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کے ذیل میں۔ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر آیات: ایک طرف اسلام کی حقانیت، دلیل اور برہان میں کوئی خامی نہیں کہ وہ ایمان نہ لائیں، دوسری طرف ایمان نہ لانے کی صورت میں قیامت کی ہولناکیوں میں کوئی کمی نہیں کہ انہیں نظر انداز کریں۔ بس ان سب باتوں کے باوجود ایمان نہ لانے کا کوئی عقلی جواز موجود نہیں ہے۔
نمبر 2 وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو کلام الہی سن کر دل میں ایمان کی طرف جھکاؤ آنا چاہیے تھا لیکن نہیں آتا۔ لا یسجدون کے معنی لا یخضعون بیان کرتے ہیں، چونکہ تلاوت قرآن کے وقت مطلقاً سجدہ واجب نہیں ہے، صرف 4 مقامات پر واجب ہے۔ قرآن سن کر زندہ ضمیر لوگوں کے دلوں میں خضوع آ جاتا ہے اور ایمان لے آتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم۔ بلکہ یہ کفار تکذیب کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، بس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ صفحہ 114۔ تفسیر آیات۔ بلکہ کافر سننے کے بعد خضوع و خشوع دل میں آنے نہیں دیتے، اس جگہ وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ نمبر 2 جن محرکات کی بنا پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان محرکات کو اللہ خوب جانتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسلام کی حقانیت ان پر واضح اور ثابت نہیں ہوئی، بلکہ ایمان نہ لانے کے محرکات ان کے دنیاوی مفادات ہیں۔ حجت پوری ہونے پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب ابدی ہے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال انجام بجا لائے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تفسیر آیات۔ عذاب علیم سے بچنے کی واحد صورت ایمان اور عمل صالح ہیں، نہ صرف ایمان، نہ صرف اعمال صالح۔ وہ ایمان نہیں ہے جس کا کردار پر کوئی اثر نہ ہو اور اعمال صالحہ بجا نہ لائیں، چنانچہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ سامعین کرام، ہم اس سورت کے اختتام کو پہنچتے ہیں، سورہ انشقاق کی۔ اللہ ہمارے اس عمل کو عمل صالح میں قرار دے اور ہماری مدد فرمائے اس وقت تک کے لیے۔ خدا